بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز طلباء کرام، امید ہے آپ بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج ہم کتاب ہدایہ جلد رابع میں کتاب الشفا کے سبق نمبر 36 کے حصہ اول کو پڑھیں گے۔ ہمارے سبق کی ابتدا قال الشفاعۃ واجبۃ کی عبارت سے ہوگی اور والبیر والطریق کی عبارت پہ ہمارا سبق مکمل ہوگا۔ آئیے پہلے اپنے آج کے سبق کی عبارت کو پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب ما تجب فیہ الشفاعۃ وما لا تجب۔ قال الشفاعۃ واجبۃ فی العقار وإن كان مما لا يقسم۔ وقال الشافعي رحمه الله لا شفعة فيما لا يقسم لأن الشفعة إنما وجبت دفعا لمؤونة القسمة وهذا لا يتحقق فيما لا يقسم۔ ولنا قوله عليه السلام الشفعة في كل شيء عقار أو ربع إلى غير ذلك من العمومات، ولأن الشفعة سببها الاتصال في الملك والحكمة دفع ضرر سوء الجوار على ما مر، وأنه ينتظم القسمين ما يقسم وما لا يقسم، وهو الحمام والرحى والبئر والطريق۔ آئیے اب اپنے سبق کی عبارت کا ترجمہ کرتے ہیں۔ یہ باب ان چیزوں کے بیان میں ہے جن میں شفا ثابت ہوتا ہے اور جن میں شفا ثابت نہیں ہوتا۔ امام قدوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں الشفعۃ واجبۃ، شفا زمین میں ثابت ہے اگرچہ وہ قابل تقسیم نہ ہو۔ حضرت امام شافعی رحمہ اللہ نے فرمایا لا شفعۃ فیما لا یقسم، کہ غیر مقسوم چیز میں شفا نہیں ہے۔ لأن الشفعۃ، اس لیے کہ شفا تقسیم یعنی بٹوارے کی مشقت کو دور کرنے کے لیے ہے۔ وہذا لا يتحقق، اور یہ معنی متحقق نہیں ہو سکتا ایسی چیزوں میں جو قابل تقسیم نہیں ہیں۔ ولنا، اور ہماری دلیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان الشفعۃ فی کل شیء، کہ شفا ہر چیز میں ہے، خواہ زمین ہو او ربع یا مکان ہو، الی غیر ذالک من العمومات، اس کے علاوہ دیگر احادیث عامہ کی وجہ سے۔ وَلِأَنَّ الشُّفْعَةَ سَبَبُهَا الْاِتِّصَالُ فِي الْمِلْكِ، اور اس لیے کہ شفا کا سبب ملک کا متصل ہونا ہے، اور شفا کی حکمت برے پڑوس کے ضرر کو دور کرنا ہے، عَلَى مَا مَرَّ، جیسا کہ یہ حکمت پہلے گزر چکی۔ وَأَنَّهُ يَنْتَظِمُ الْقِسْمَيْنِ، اور یہ دفع ضرر یہ مقسوم اور غیر مقسوم دونوں چیزوں کو شامل ہے، اور غیر مقسوم وہ حمام، رحا پنچکی، والبئر کنواں، والطریق اور راستہ وغیرہ ہیں۔ ہمارے آج کے سبق کے اہم مسائل کیا ہیں؟ آئیے ایک نظر اس پہ ڈالتے ہیں۔ ہمارے آج کے سبق میں شفا کن چیزوں میں ہے اور کن چیزوں میں نہیں ہے، یعنی بنیادی طور پہ یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آیا شفا ہر چیز میں ہے یا منقولی اور غیر منقولی ہونے کے اعتبار سے اس میں فرق ہے۔ تو ہمارے اس باب میں اس کی تفصیل آ رہی ہے۔ پھر دوسری چیز کہ حق شفا کے ثبوت سے متعلق احناف رحمہم اللہ کی کیا رائے ہے، ان کا کیا موقف ہے، تو اس کا تذکرہ ہمارے آج کے سبق میں شامل ہے کہ احناف یہ رائے رکھتے ہیں کہ مقسوم اور غیر مقسوم ہر قسم کی جائیداد، زمین، مکانات، ان کے اندر شفا ہوتا ہے۔ شفا کا سبب حنفیہ کے ہاں اتصال ملک ہے، یعنی احناف نے سبب الگ ذکر کیا ہے اور حکمت الگ ذکر کی ہے کہ شفا کا سبب اتصال ملک ہے۔ شفا ملنے کی حکمت کیا ہے؟ پڑوسی کے شر سے بچنا، کہ کوئی نامناسب آدمی ہمارے پڑوس میں نہ آ جائے، تو اس کے شر سے بچنے کے لیے شفا کا اختیار دیا گیا۔ جبکہ شفا سے متعلق حضرات شوافی رحمہ اللہ کا موقف یہ ہے کہ شفا صرف انہی جگہوں پہ ہوگا، ان چیزوں میں ہوگا جو قابل تقسیم ہیں،
جو تقسیم نہیں ہو سکتی اتنی چھوٹی ہیں یا تقسیم کے بعد ان کی منفعت بالکل ختم ہو جاتی ہے تو ان میں شفع نہیں ہے. کیوں؟ ان کے نزدیک شفع کا سبب ہی تقسیم کی مشقت سے بچنا ہے. تقسیم کی مشقت سے بچ جائیں شفع اس لیے مشروع کیا گیا ہے. لہذا جو چیزیں قابل تقسیم نہیں ہوں گی تو وہاں چونکہ یہ سبب نہیں پایا جا رہا لہذا وہاں شفع بھی ثابت نہیں ہوگا. آئیے اب اپنے سبق کی عبارت کو دیکھ کر اس کی تشریح کو سمجھتے ہیں. ھذا باب ما تجب فیہ الشفعۃ وما لا تجب. اس سے پہلے صاحب ہدایہ اجمالی طور پہ شفع کے مسائل کو اور بنیادی چیزوں کو ذکر کر چکے ہیں. اب یہاں کچھ تفصیل میں جا رہے ہیں اور وہ تفصیل اس اعتبار سے شروع فرمائی ہے کہ سب سے پہلے ہم اس سے متعلق جانیں گے کہ شفع کہاں ہو سکتا ہے اور کہاں نہیں ہو سکتا. قال الشفعۃ واجبۃ فی العقار. واجبۃ ثابتۃ کے معنی میں ہے. یہاں واجب اس حکم شرعی والے مفہوم میں نہیں ہے جو فرض کے بعد دوسرے درجے میں ایک شرعی حکم واجب کا ہوتا ہے. تو یہاں واجب اس معنی میں مراد نہیں ہے بلکہ یہاں واجب بمعنی ثابت ہے کہ شفع ثابت ہوتا ہے فی العقار زمین میں. وَإِن كَانَ مِمَّا لَا يُقْسَمْ. اگرچہ وہ زمین ایسی ہو جو قابل تقسیم نہ ہو. اس عبارت میں امام قدوری رحمہ اللہ نے احناف کے موقف کو ذکر کیا کہ شفع زمین میں ثابت ہے. اب زمین چاہے وہ قابل تقسیم ہے یا قابل تقسیم نہیں ہے. امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ لا شفعۃ فیما لا یقسم. کہ اس میں شفع نہیں ہوگا جو قابل تقسیم نہ ہو. لأن الشفعۃ انما وجبت دفعا لمعونۃ القسمۃ. اس لیے کہ امام شافعی رحمہ اللہ یہ فرماتے ہیں کہ شفع کا ثبوت تقسیم کی مشقت کو دور کرنے کے لیے ہے. وَهَذَا لَا يَتَحَقَّقُ. اور یہ مشقت اس جگہ میں نہیں ہو سکتی جو قابل تقسیم ہے ہی نہیں. امام شافعی رحمہ اللہ یہ فرماتے ہیں کہ دو آدمی مثلا ایک مکان 10 مرلے پہ بنا ہوا ہے اور اس میں سے 5 مرلے احمد کے ہیں اور 5 مرلے خالد کے. دونوں شریک فی نفس المبی ہیں. دونوں نے اکٹھے پیسے کر کے 20 لاکھ روپے میں یہ 10 مرلے کا مکان خریدا تھا. یہ دونوں شریک فی نفس المبی ہیں, اکٹھے اس گھر کو استعمال کر رہے ہیں. انہوں نے آپس میں تقسیم نہیں کیا. تو اب اگر احمد اور خالد میں سے کوئی ایک فریق اپنا حصہ بیچنا چاہتا ہے, چاہے وہ خالد ہو چاہے وہ احمد ہو, تو اگر ان میں سے کوئی بھی اپنا وہ حصہ باہر کسی تیسرے آدمی مثلا سعید کو فروخت کرتا ہے, تب سعید کو فروخت کرنے کی صورت میں اس 10 مرلے والے مکان کو 2 حصوں میں تقسیم کرنا پڑے گا. تو اب اگر خالد اس حصے کو بیچنا چاہ رہا ہے تو احمد کے لیے بڑی دشواری ہوگی کہ کون سے کمرے اب میں سعید کو دوں گا اور کچن کا کون سا حصہ اس کو دیا جائے گا, غسل خانہ کون سا دوسرے ساتھی کو دیا جائے گا, صحن کی تقسیم کیسے کریں گے. تو یہ ایک بڑا پریشان کن معاملہ ہے اس کے اعتبار سے جو نہیں بیچنا چاہ رہا. ہم شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں چونکہ وہ شریک فی نفس المبی ہے, شریعت نے پہلا حق اسی کو دیا ہے اور وہ حق اسی لیے دیا ہے تاکہ کوئی باہر کا آدمی نہ آ جائے کہ پہلے تو دونوں بھائی تھے خالد اور احمد, تو یہ اپنی مرضی سے آتے جاتے رہتے, جہاں بیٹھ جاتے. لیکن اب ایک نیا بندہ جب اس گھر میں آئے گا وہ اس گھر کے نصف کو خریدے گا تو اس کی تقسیم ایک بڑا دشوار مرحلہ ہے. تو اس تقسیم سے بچانے کے لیے شریعت نے شریک فی نفس المبی کو یہ حق دیا کہ یہ خود ہی 5 مرلے لے لے. خالد بیچ رہا ہے تو احمد کو حق کی شفا حاصل ہے, تو احمد یہ والے 5 مرلے خود خرید لے. 10 لاکھ روپیہ جو اس کا ثمن یا قیمت بنتی ہے وہ اپنے بھائی خالد کے حوالے کر دے تاکہ نہ باہر سے کوئی نیا آدمی آئے اور نہ تقسیم کی مشقت میں انسان داخل ہو. یہ امام شافعی رحمہ اللہ کی عقلی دلیل ہے. تو اب جو چیزیں قابل تقسیم نہیں ہیں ان میں مشقت والا مرحلہ آئے گا ہی نہیں, ان کو تقسیم کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی. کیوں؟
اس لیے کہ عقل ان کی تقسیم کو قبول نہیں کرتی۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جب تقسیم کریں گے تو اس کی منفعت پہ اثر پڑے گا، یعنی اس کی منفعت یا تو بالکلیہ ختم ہو جائے گی، یا بالکلیہ تو وہ منفعت ختم نہیں ہوگی لیکن اس کا نفع کم ہو جائے گا۔ تو اب جس کا نفع کم ہونے کا اندیشہ ہے، اس لیے امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس کو تقسیم ہی نہ کیا جائے، کہ تقسیم کریں گے تو تقسیم سے پہلے تو وہ چیز قابل منفعت ہے، لیکن تقسیم کے بعد جب اس کے دو حصے کر لیے جائیں گے، اس کے حصے میں پانی آئے گا، دوسرے والے حصے میں پانی نہیں آئے گا، تو اس کی منفعت ختم ہو جائے گی۔ تو اس لیے امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں جہاں منفعت ختم ہونے کا اندیشہ ہو تو پھر اس کو تقسیم نہ کیا جائے۔ تو جب اس میں تقسیم کی مشقت نہیں ہے لہذا وہاں پہ شفع بھی نہیں ہوگا۔ تو کنویں پہلے ادوار میں مختلف طرز کے ہوتے تھے، ایک سادہ کنواں ہے، یہ اپنے دور کا ایک فن تعمیر کا ایک نمونہ کہہ لے، جس میں بظاہر یہ سیڑھیوں کی شکل میں اندر ایک سلسلہ جا رہا ہے اور نیچے اتر کر اس کنویں سے پانی نکالنے کا ایک راستہ موجود ہے، یعنی یہاں بالٹی کے ذریعے سے پانی نکالا جا رہا ہے۔ تو اپنے دور میں شاید اس کو جدید طرز کا کنواں شمار کیا جاتا ہو کہ اس دور میں نیچے اتر کر انسان جائے اور وہاں سے پانی نکال کر لے آئے۔ یہ کنواں ہے، غیر مقسوم چیز۔ حضرات شوافی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کے اوپر شفع نہیں ہوگا۔ اسی طرح حمام، تو حمام سے مراد جیسے آج ہمارے ہاں حمام ہیں چھوٹے کہ جہاں حجامت بنوائی جاتی ہے اور وہاں چھوٹا سا غسل خانہ موجود ہوتا ہے، اس کو حمام کہتے ہیں، ایسا نہیں۔ تو یہ گزشتہ ادوار میں حمام پائے جاتے تھے، ہر جگہ پانی کا وسیع انتظام اور گرم پانی کا بندوبست مشکل ہوتا تھا، اس لیے بہت وقت پہلے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تو اس وقت جو مہذب دنیا سمجھی جاتی تھی یا ترقی یافتہ لوگ سمجھے جاتے تھے اپنے اعتبار سے، تو وہاں اس قسم کے حمام پائے جاتے تھے۔ آج بھی مصر، ترکی، ان جگہوں پہ اس قسم کے حمام ان کا انتظام ہے۔ تو یہ ایک قسم کا گھر ہوتا ہے، اس میں کچھ کمرے بنے ہوتے ہیں اور بیٹھ کر پانی بہانے کی جگہ بنی ہوتی ہے، جیسے اس میں آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں بیٹھ کر اونچی جگہ بیٹھتے ہیں اور گرم پانی کا وہاں انتظام ہوتا ہے اور پھر یہ پانی بہتا ہوا نالیوں کے ذریعے باہر چلا جاتا ہے۔ تو وہ مختلف کمروں پر مشتمل ہوتا تھا، یعنی اچانک انسان وہ ایک ٹھنڈے ماحول سے گرم ماحول کے اندر نہ چلا جائے۔ تو اس حمام کو بھی غیر مقسوم چیزوں میں شامل کیا کہ اگر اس کو تقسیم کریں تو پھر اس کی منفعت متاثر ہو جائے گی۔ اسی طرح پن چکی، تو یہاں پن چکی سے مراد وہ گھر ہے یا وہ کمرہ ہے جہاں اس چکی کو نصب کیا گیا ہے کہ پہلے اس چکی کا انجن چلانے کے لیے پانی کی مدد لی جاتی تھی، یعنی جہاں پانی ذرا اچھی رفتار سے گزر رہا ہو، یا مصنوعی طور پہ بھی یہ طریقہ اختیار کیا جاتا تھا، جیسے یہاں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ اونچائی سے پانی کو گرایا جا رہا ہے اور اس کے ذریعے سے یہ ایک ویل جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ گھومتا ہے، تو اس پہیے کے ذریعے سے جو ساتھ والے کمرے کے اندر لگی ہوئی مشینری ہے اس سے وہ چکی چلتی ہے۔ تو پن چکی، تو اس سے متصل جو مکان اور کمرہ ہے اگر اس کو بھی تقسیم کریں گے تو اس کی منفعت بھی متاثر ہو جائے گی۔ ہمارے سبق کا پہلا حصہ اسی پر مکمل ہوا۔